بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگڑی طارق خلیل آج پھر حاضر ہیں اس ورکشاپ میں. آج کا سبجیکٹ میڈیا کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میڈیا کا رول آج موجودہ حالات میں انتہائی اہم ہو گیا ہے. اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو میڈیا کا رول تو پرانے زمانوں میں بھی تھا، جبکہ ٹرائبلز لڑائیاں ہوتی تھیں یا ٹرائبز آپس میں رہتے تھے تو اس زمانے میں بھی وہ سیٹیوں کے ذریعے میسیجز پہنچایا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ ہونے والا ہے. پھر میڈیویل پیریڈ میں گھوڑوں پہ انفارمیشن پہنچائی جاتی تھی، کارندے جاتے تھے. پھر جب اسلام کا ظہور ہوا یا کرسچن تھے تو مسجد، منبر اور چرچ یہ وینیو بنے جہاں سے انفارمیشن جو ہے لوگوں کو پہنچائی جاتی تھی اور ان کو مولڈ کیا جاتا تھا ایک خاص ڈائریکشن کی طرف. آج کے دور میں میڈیا جو ہے انتہائی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب مسجد منبر تو اپنی جگہ ہیں لیکن انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے. پچھلے اگر آپ دیکھیں 40 سال میں، 50 سال میں پاکستان میں صرف میڈیا میں اخبار ہوتے تھے یا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا اور وہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہوتے تھے سارے کے سارے. تو عوام کو وہی خبر جاتی تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہوتی تھی. پھر بھی کچھ نہ کچھ اخبارات وغیرہ انڈیپینڈنٹ ویو لے کے اپنے اداریوں میں یا مضامین میں کچھ چیزیں لکھ دیتے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج جو میڈیا عوام الناس سے جڑنے کا وہ مسجد ہی رہی، اس لیے کہ مسجد میں ہر آدمی، گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں. وہاں پہ جو بات پھیلائی جاتی ہے وہ کوئکلی پھیل جاتی ہے. لیکن آج کے دور میں جب کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو مسجد نے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہی جو چینل ہیں، جو ریلیجس چینل کھل گئے ہیں اور ہر آدمی جو ہر مکتبہ فکر والے ہیں وہ اپنا اپنا اس میں پرچار میں لگے ہوئے ہیں. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، کیونکہ ایک ون سائیڈڈ انفارمیشن چینل دے رہا ہوتا ہے اور جو ینگ مائنڈز ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا افیکٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک بچے نے فوتگی ہوئی تو جنازہ تھا تو اس نے پوچھا ماں سے کہ جی کریا کرم کب کرنا ہے، کیونکہ وہ انڈین چینل دیکھ کے اس کے ذہن میں یہ لفظ آیا ہوا تھا. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ہندو کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کے اوپر جو ڈائریکشن میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی چینلائزیشن جو بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی یہ چینلائزیشن 3 جگہ سے ہو سکتی ہے. ایک ہمارا جو آج کے دور میں جو ٹیلی ویژن ہے اور اب سوشل میڈیا ہے جس میں مختلف چیزیں آ گئی ہیں. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، وائبر ہے، ای میل ہے، اور اس کے علاوہ نئی اور چیزیں بھی اس میں آ رہی ہیں. انسٹاگرام آ رہا ہے، دوسری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ ایک ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے. اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے یہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پچھلے 30-40 سال سے انحطاط یا ڈکلائن کا شکار رہے ہیں. ان میں
بجائے ترقی کے ترقی معکوس ہوتی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو تربیت یافتہ نوجوان جن کی عمر اس وقت 25-30 سال ہے، ان کا نالج جو ہے اپنے ملک کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی سوشل ویلیوز کے بارے میں، اپنے احباب کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف مٹیریلزم کی سوچتے ہیں کہ میں نے پیسہ کہاں سے اکٹھا کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر آدمی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بھائی اس کے پاس سائیکل ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس کار ہونی چاہیے، اس کے پاس ایف ایکس ہے تو میرے پاس کرولا ہونی چاہیے۔ اس دوڑ نے ہمیں پورے معاشرے کو کرپٹ کر کے رکھ دیا۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اور تیسرا بہت امپورٹنٹ فورم ہے جہاں سے ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو، وہ ہے مسجد۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے، مسجد ایک قسم کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا حکومت کا بھی۔ ہمارے خلفائے راشدین مسجد میں بیٹھ کے حکومت کے فیصلے کرتے تھے، اور تعلیم مسجد سے ہوتی تھی، اور علم کی دولت مسجد سے بڑھتی تھی، اصلاح معاشرہ مسجد سے ہوتی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ مسجدوں میں کسی فرقے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک یونیفارم کوڈ آف کانڈکٹ آف ریلیجس ایجوکیشن بنائیں۔ اس کے بعد چاہے وہ بریلوی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو بیسک پرنسپلز اسلام کے ہیں وہ تو کامن ہیں۔ ان کامن پرنسپلز کو اٹھانا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے اصلاح معاشرہ۔ اچھائی ہے وہ کسی فارم میں ہو، برائی ہے وہ کسی فارم میں ہو۔ دوسری، ہم نے چھوڑ دیا ہے پچھلے 50-60 سال میں برداشت کا مادہ۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے روادار ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی آپس میں ماں باپ کے ساتھ برداشت نہیں کر رہی ہے آج کل۔ ان کو کوئی چیز نہ ملے وہ باغی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے باغی ہو جاتے ہیں، بہنیں بہنوں سے باغی ہو جاتی ہیں۔ اس سے بگاڑ، اس میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے را کے نیچے، جو پاکستان کی طرف ڈائریکٹڈ ہے۔ اس نے ہمارے سوشل نارمز کو برباد کرنا ہے، اور وہ میڈیا، فلم، ڈرامہ، اس کے تھرو رائٹنگ، اب انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی شروع کر دیا ہے۔ تو مسجد، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ریاست، ان تینوں کو کمبائن ہو کے ہمیں چلنا ہے میڈیا کی طرف۔ اب آئیے کہ میڈیا کا رول کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں، جس میں ہمارے پاس میڈیا کے لیے جو اسپیکٹرم ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک پرنٹ میڈیا کا اسپیکٹرم ہے، جس میں نیوز پیپرز ہیں، میگزینز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، درسی کتابیں بھی اس میں شامل کر دوں گا۔ دوسرا اسپیکٹرم ہمارے پاس الیکٹرانک کا ہے، جس کے اندر ہمارا ٹیلی ویژن آ جاتا ہے، اس میں سوشل میڈیا اب آ گیا ہے، فون آ گیا۔ اب دیکھیں پاکستان میں اگر آبادی اس وقت 22 کروڑ ہے، تو مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں، 70 to 80% لوگوں کے پاس اس وقت موبائل ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، آپ یہاں سڑک پہ گزر رہے ہوں گے، صفائی کرنے والا جا رہا ہے، وہ موبائل سے بات بھی کر رہا ہے، رکشے والا ہے وہ بھی موبائل میں ہے۔ تو موبائل ایک ایسا میڈیم بن گیا ہے جس کے ذریعے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور الیکٹرانک میں تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے، وہ ہے جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل اٹیکس۔
جو کہ آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا ٹو مولڈ دی موڈ اینڈ اسٹیٹ آف دی پاپولیشن کسی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف، نفرت کی طرف، محبت کی طرف، حب الوطنی کی طرف، بغاوت کی طرف، یہ سارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے پروفائل سے ہو رہا ہے۔ تو ایک رول تو اس کا میڈیا کا یہ ہے، جس کو میں کہوں گا، اس میں 3 رول ہیں، ہم باری باری ان کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے پولیٹیکل، جو اس وقت آ گیا ہے۔ پولیٹیکلز میں آگے ہم اس کو اگر ڈسٹریبیوٹ کریں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیشینز اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پروفائلنگ کرتے ہیں عوام کی، اور پھر اس کے حساب سے پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنتی ہیں، اور پھر اس کے حساب سے کمپینس چلتی ہیں کہ ان کا پاپولیشن کا ٹرینڈ کیا ہے، اس کو ہم نے مولڈ کیسے کرنا ہے تاکہ ووٹنگ پیٹرن چینج ہو سکے، آل دس۔ اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون ہے کارلائل، ٹی ڈی سے ان کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 87 ملین لوگ جو ہیں ان کا پروفائل، ایک کمپنی تھی کیمبرج انالیٹیکا، ان لوگوں نے کیا ہے فیس بک سے اٹھا کے ٹرمپ کے الیکشن کے لیے، اور اسی طریقے سے بری ایگزٹ جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ جو انہوں نے ریفرینڈم ہونا تھا اس کی پروفائلنگ لوگوں کی تاکہ لوگوں کو ووٹ کے لیے مولڈ کیا جا سکے۔ اس پہ بقول اس خاتون کے ان کو بڑے تھریٹ بھی آئے کہ جی اس پروفائلنگ کو آپ پبلش نہیں کریں، لیکن بقول ان کے کہ انہوں نے ان تھریٹس کو پورے کے ادارے نے نہیں مانا اور پبلش کر دیا۔ دوسرا جو رول ہے وہ ہے میڈیا کا اس وقت جو بہت امپورٹنٹ رول ہو گیا ہے، وہ ہے اسٹریٹجک یوزز، جس میں اسٹریٹجی، جیو اسٹریٹجی، ملٹری پلیٹ فارمز، اور ایونچولی گوئنگ ٹورڈز 5th جنریشن وار، یہ سارا میڈیا کے تھرو ہی ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سارے اسپیکٹرم ہیں جو کہ ہم کسی دوسرے سیشن میں بات کریں گے علیحدہ ہی، کہ وہ کیا کیا اسپیکٹرم ہیں جس میں یہ کام ہو رہا ہے اور آگے ہونے کی، اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ تو اسٹریٹجی میں میڈیا کا رول 3 طرح کا ہے۔ ایک، وہ میڈیا انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے جو کہ اسٹریٹجک یوزز میں کام آتی ہے۔ دوسرا، میڈیا جو ہے اس انفارمیشن کو یوز کرتا ہے اینیمی پاپولیشن پہ، اس کو کیسے مولڈ کرنا ہے، ان کے دماغوں کو کیسے شل کرنا ہے، ان میں ڈاؤٹس کیسے پیدا کرنے ہیں، ان میں اپنے اندر سے کمزوری کیسے پیدا کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک مثال ہے، ہندوستان نے ایسٹ پاکستان میں را کا قیام 1968 میں ہوا تھا، اور جو سب سے پہلا کام اندرا گاندھی نے اس وقت کا جو را کا چیف تھا اس کو دیا تھا کہ آپ نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں سبورشن پیدا کرنی ہے۔ انہوں نے یہ کام 2-3 سال میں کر لیا تھا، اور ایک سٹیج آ گئی تھی کہ وہ جوڈیشری میں، ایجوکیشن میں، ٹریڈنگ میں، حتیٰ کہ رینک اینڈ فائل میں بھی وہ پینیٹریٹ کر گئے تھے۔ اس میں انہوں نے یوز کیا تھا، اس زمانے میں جو میڈیا اویلیبل تھا وہ پرنٹ میڈیا تھا، اس زمانے میں ایجوکیشن یونیورسٹیز کو انہوں نے یوز کیا، انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز کو یوز کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ایک تاثر کو جنم دیا کہ جی ایسٹ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ ویسٹ پاکستان کھا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب قیام پاکستان ہوا ہے، آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی
کہ ایک بھی ویسٹ بنگال ایسٹ بنگال سے بنگالی آفسر انڈین سول سروس میں نہیں تھا. جو بنگالی آفسر تھے وہ ویسٹ بنگال کے تھے, ہندو تھے, مسلمان کوئی نہیں تھا. اس کے علاوہ یونیورسٹی ساری ایجوکیشن کلکتہ سے ہوتی تھی. ٹریڈنگ بائی 1970 جب یہ ہم پہ یہ الیکشن آئے مجیب الرحمان کا 6 پوائنٹ کے, آپ کو فگرز سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان نے 0 سے 11 ایسٹ بنگال ریجمنٹس کھڑی کر دی تھی, جبکہ پاکستان جب بنا ہے تو ٹوٹل پاکستان کی آرمی 5 بٹالین کے قریب تھی. انہوں نے بائی 70 11 بنگالی ریجمنٹس کھڑی کر دی تھی. ایسٹ پاکستان رائفل اس کے علاوہ تھے. اس کے بعد ٹریڈنگ میں جو پٹسن کی ٹریڈ تھی اس کو کئی 100% اضافہ ہوا تھا. اور جو سسٹم ایوب خان صاحب کے زمانے میں امپلیمنٹ ہوا, ایسٹ پاکستان میں نئی اسمبلی ہال بنی تاکہ کچھ سیشن وہاں ہوا کریں, کچھ اسلام آباد میں ہوا کریں. ہر ضلع میں ایک گورنمنٹ کمپلیکس بنا جس میں ایک میٹنگ ہال تھا. سارے ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ڈی ایم, سارے آفس اکٹھے ہوتے تھے, جو آج بھی ویسٹ پاکستان, آج بھی موجودہ پاکستان میں ایسے نہیں ہے. ایک دفتر ادھر ہے, ایک دفتر ادھر ہے, لوگ بھاگے پھر رہے فائلیں لے کے. لیکن وہاں پہ آج بھی آپ چلے جائیں, وہ ایوب خان کے زمانے میں بنا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ضائع ہو گئی کیونکہ جو پینیٹریشن را نے کی تھی, وہ کہتے ہیں پرسیپشن از اسٹرانگر دین لاجک. تو لاجک کو بھول گئے, پرسیپشن یہ تھی کہ ظلم ہو گیا, اور اس ظلم کی بنیاد پہ پھر جو کچھ ہوا تاریخ میں آپ کو جانتے ہیں. اور تیسرا میڈیا کا جو سب سے بڑا رول ہے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں میڈیا جو ہے اتنا بڑا رول ادا کر سکتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ہمارے پاس بڑا ہینڈی کیپ تھا. اسکول سسٹم جو تھے وہ بیسیکلی چند درسی کتابوں تک محدود ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں میڈیا جس میں ابھی ورچوئل کلاس, جیسے ابھی دیکھیں کورونا کا جو وائرس آیا, سارے اسکول بند ہو گئے, تو ایونچولی اسکول آن لائن چلے گئے اور آن لائن کلاسز ہوتی رہیں, اور آج بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ بہت سارے ملک, مثلاً کل بھی میں بات کر رہا تھا ٹو چیک اپ کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں ابھی تک اسکول نہیں کھولے. انہوں نے 30 ستمبر سے کھولنے ہیں, لیکن انہوں نے چوائس دیا ہے پیرنٹس کو کہ اگر آپ بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے تو آن لائن کلاسز بھی چلتی رہیں گی. تو یہ میڈیا کے تھرو ہے. پھر میڈیا کے تھرو ورچوئل کلاسز بھی چلتی ہیں, میڈیا کے تھرو ایجوکیشنل لیکچرز بھی چلتے ہیں, میڈیا کے تھرو کورسز بھی چل رہے ہیں, میڈیا کے تھرو جرنلزم بھی پھیل رہا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے پاس میرا اپنی رائے میں جو میں جب کسی زمانے میں گورنر صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, ہم لوگوں نے پروپوزل دی تھی کہ ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دیجیے. اب میرا ذاتی خیال ہے بہت سارے ضلعوں میں ہو گئی ہیں, لیکن ان کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ان سٹینڈرڈ کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ لے جانا ہے. اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے ہمیں ڈیزیز کنٹرول کرنا ہے, ایجوکیشن کا, کہ کون سی ڈیزیزز ہیں, پانی سے کہاں سے کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں, ٹچنگ سے ہوتی ہیں, یہ مختلف چیزیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میں کبھی کبھی واٹس ایپ دیکھتا ہوں, اس میں بہت سارے آج کل وہ کلپس آ رہے ہوتے ہیں جو پرانے یونانی دوائیوں کے, دیسی دوائیوں کے, ایلوپیتھک کے, اور سارے ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے تو یہ چیز کھائیں, یہ سبزی کھائیں. اٹ از اے گڈ تھنگ. اس کو ایک آرگنائز ایجوکیشنل لیول پہ کرنی ہے. تیسرا ہے یونیورسٹیز میں میڈیا ہاؤسز بننے چاہیے.
بہت ساری امریکن یونیورسٹی میں جائیں، ان کے اپنے ٹیلی ویژن چل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں اوہایو گیا تھا تو اوہایو کا اپنا اوہایو ٹی وی تھا، یونیورسٹی کا ٹی وی تھا، اس میں بچے جاتے تھے، اپنا اپنا پروگرام بھی کرتے تھے اور سارا کچھ. اسی طرح بہت ساری تقریباً 90% جو ان کی یونیورسٹیز میں یہ فیسلٹی ہے. ہمارے ہاں مجھے علم میں نہیں ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں یا اسلام آباد میں یا کہیں اور ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہونا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ ایک تو یوتھ جو ہے اس کو ایک مل جائے گا ایک وایا میڈیا کے اس کے تھرو ہم نے جانا ہے. تو سمرائز جو میں کروں گا ابھی وہ اس طرح کروں گا کہ میڈیا کے جو 3 مین پلرز ہیں، رول ہے، ایک اس کا پولیٹیکل یوزیج ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، دوسرا اسٹریٹجی اینڈ ملٹری یوزز ہے، اور تیسرا جو ہے ایجوکیشن ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے لیکچر سے آپ کو کچھ بینیفٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم ان سبجیکٹس کو 1 by 1 اٹھائیں گے. شکریہ.